پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پورے عالم کا مرکز بن گیا، مکہ بھی ان کے تابع ہو گیا، مدینے کے تابع ہو گیا۔ یہ آپ تشریف لائے، اللہ نے چھوٹی جگہ میں ایسی برکت رکھی، اس لیے تمام خوراک کو کھا گیا، ہضم کر گیا۔ اس لیے مدینہ کا نام کھانے والا بھی، سارے بڑے بڑے خوراک پورے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اس کے سامنے ختم ہو گئی، سب کو اڑپ کر دیا۔ اس لیے کام مقصود ہے، اللہ کے آئے نہیں چھوٹی جگہ کام کیا، بڑی جگہ کام کرو، اصل دین کا کام، دین کی شاعت اخلاص سے، للہیت سے، تقوی کے ساتھ، تو اللہ کی قیمت اس کی لگے گی، اس کی لگے گی بھی آپ نے کہاں کام کیا، چھوٹی جگہ یا بڑی جگہ۔ اس لیے بڑے بڑے اکابر کو دیکھا، بڑی چھوٹی جگہ بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی حضرت نے گاؤں میں بالکل لگا دی، وہیں حضرت کی کوئی زمین بھی تھی حضرت کی، اور وہ ادھر جنگل اور جنگل کے کنارے پر رہتے تھے، وہیں اپنی مسجد چھوٹی خانقاہ تھی، اور ادھر جنگل ہے، ادھر ان کی کھیتی کی زمین تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ خان میں بس بیٹھ جائیے، اب اٹھا دیں۔ حضرت نے بھینسیں پالی تھی تو اس کا دیسی گھی لے کر جاتے تھے، تو حضرت جب یہ دیسی گھی لے تو حضرت سونگتے تھے، تھانیدہ اور سونگتے سے لمبا سانس لیتے، پھر کہتے ہیں نیاز محمد حضرت کا خادم، دیکھو اس کو سنبھال کے رکھنا، ہم کھچڑی میں ڈال کے کھایا کریں، زندگی واپس کا۔ ہمیں دارالعلوم دیوبند سے صدر مدرسی کی پیشکش ہوئی تھی، جب حضرت انور شاہ صاحب چلے گئے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ بھی نہیں آئے تھے، ان کو صدر مدرس کے لیے پیشکش کی، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی میرے شیخ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، میں جگہ نہیں چھوڑ سکتا، اور آنے کے لیے کافی دور جاتے تھے، سرائے عالمگیر کے نام سے جگہ تھی، اس طرح یہاں پر بھی ایک مینار ہے، وہاں جاتے تھے حضرت ٹانگے پر، اور وہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے، رہتے سے جنگل میں تھے، تو اس کی کیا حکمت ہوئی، پھر پاکستان بنا، پھر ہجرت کر لی، یعنی وہ علاقہ ہندو ہی ہندو تھے، اور اب وہاں مسلمان ہی مسلمان، وہاں رہنے کی وجہ سے حضرت اتنا پیارا قرآن پڑھتے، میرے شیخ فرماتے تھے رات کو قرآن مجید تلاوت کرتے تھے تو ہندو گزرتے ہوئے رک جاتے تھے اور مسجد کے باہر کھڑے قرآن سنتے تھے، سارا علاقہ مسلمانوں کا کام کیے۔ اللہ کراچی لے آخری زندگی یہاں گزری حضرت کی، شیخ ان کے ساتھ وہاں آ گئے۔ یہ اصل مقصود جو ہے وہ دین کی خدمت ہے، دین کا کام، اب اخلاص سے کسی مقام پر بھی کرے، اللہ کے اس کی قیمت ہے، بڑی جگہ ہو چھوٹی جگہ ہو، بڑا منصب ہو چھوٹا منصب، اس لیے اگر نورانی قاعدہ بھی پڑھاتا ہے اخلاص کے ساتھ تو وہ بھی بخاری پڑھانے والے کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اخلاص چاہیے۔ یہ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونگی فرماتے دین کشتی کی طرح ہے، کشتی میں کوئی چلانے والے ہوتے ہیں، کوئی سواریاں ہوتی ہیں، کوئی پانی نکالنے والا ہوتا ہے، ڈبے سے پانی نکالتا رہتا ہے، کوئی پانی کشتی میں آتا رہتا ہے، کوئی چپو چلانے کو راستہ بتانے والا ہوتا ہے، تو منزل پر جب کشتی پہنچتی ہے تو سبھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دین کی کشتی جب جنت میں جائے گی تو اس سے متعلقہ جتنے لوگ ہوں گے سب چلے گے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، لیکن کشتی پر ہونا چاہیے۔ اس طرح کشتی نوح جو ہے اس میں جو تھا وہ نجات پا گیا، وہ چھوٹا سا کوئی جانور ہی تھا چاہے انسان تھا، نجات پا گیا۔ دین کی کشتی ہے، اللہ نے دنیا میں دی، اس کشتی میں رہو، اس
کشتی سے باہر نہ نکلو، کوئی بھی ڈیوٹی تمہاری یہ ضرور نہ کرو کسی بھی درجے میں۔ قیامت میں جب یہ کشتی جنت میں جائے گی سارے چلیں گے۔ اس لیے اخلاص بنیاد ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ذاتی زندگی میں اپنے تقوی الہیت گناہ سے دوری ہو، مال پانی یہ ان چیزوں کے لالچ نہ ہو، اس سے دور رہے، بہت خطرناک ہے۔ دنیا قلب کو خراب کر دے، بالکل خراب تباہ کر دے، اس سے دور رہے۔ آپ کے لیے جو رزق ہے وہ آپ کو ملے گا، اگر صبر محبت اور تحمل سے لوگے تو اس میں خیر و برکت ہو جائے گی، اس میں راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ حضرت تھانوی نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ بھائی تمام مال و متاع سے مقصود بھی راحت ہے، اتنا بھی مالدار ہو تو مقصود کیا ہے؟ راحت۔ اگر راحت ہی نہیں مل رہی تو مال دولت کا کوئی فائدہ ہے؟ اور ایک کو کم مال و دولت میں راحت مل رہی تو اس کو مقصود حاصل ہے، کیونکہ تمام دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں ان کا مقصد راحت ہے، اور راحت نہیں پریشانی ہے، بڑی بڑی پریشانی ہوتی ہے، مال پانی سے لگے پریشان ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک کے بعد تھوڑے وسائل ہیں لیکن دل کو راحت، یا کہ در کنج مسجد مست و شاد، یہ مسجد کے کونے میں مست اور شاد ہے، یا کہ در باغ پرش و نامراد، اور یہ باغ میں بھی نامراد اور پریشان ہے۔ تو مقصود یہ ہے، حضرت خان نے فرمایا کہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ اس کی دنیا بھی تباہ ہے، دنیا سے تباہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے بے چینی ہوگی، جب بے چینی ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ راحت نہیں، جب راحت نہیں تو دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، دنیا کا نقصان ہوا۔ جی، آپ نے دنیا داری اس لیے کی تھی کہ راحت میں تو راحت ہی نہیں ہے، کیونکہ گناہ کرنے والے کو راحت نہیں مل سکتی۔ آپ کہیں گے جسم کو تو راحت ملی، مزہ آیا، یہ وہ ہے، اصل راحت روح کی راحت ہے، جسم کی راحت تو اصل ہے ہی نہیں۔ روح کو مزہ آتا ہے تو اصل مزہ ہے، جسم کا مزہ تو اصل نہیں ہے۔ اگر روح کو مزہ نہیں آ رہا ہے تو جسم کو مزہ آ رہا ہے، فرمایا یہ مزہ ایسے ہی آ رہا ہے، یعنی فطرت خراب ہو جائے کہ افغانستان سے کوئی آیا دلی میں، اس کو بڑی بھوک لگی تو دیکھا حلوائی حلوہ بنا رہا، اس نے ایسے بازار دیکھے نہیں تھے، انہوں نے سمجھا جائے مفت کا، انہوں نے جلدی سے حلوہ کھا لیا، وہ پکڑ کر لے گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا اس کو گدھے پہ بٹھاؤ اور بچوں کی فوج پیچھے لگاؤ، ڈھول بھی بجاؤ، اس کا جلوس نکالو۔ ہندوستان سے واپس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہندوستان چوگونا ملک است، ہندوستان کیسا ملک ہے؟ کہ خوب ملک است، بہت خوب ہے، حلوہ خوردن مفت اور سواری خر مفت، فوج طفلہ مفت، ڈم ڈم مفت، ہندوستان خوب ملک است، حلوہ بھی مفت ہے، پھر گدھے کی سواری، پھر فوج پیچھے کے ڈھول، یہ تو فطرت کی خرابی ہے، تو ذلت کا نقشہ ہے، اس کو عزت کا سمجھ رہا ہے۔ تو دنیاوی طور پر بھی گناہ کرنے والا جو ہے اس کو دنیاوی بھی نقصان ہے کہ جو اس نے اتنے مسائل اکٹھے کیے، رات کے لیے وہ رات ہی نہیں مل رہی، اس لیے کہ گناہ جو ہے نا یہ منکر ہے، روح کو ناپسند ہے، ہمیشہ روح ضرور بے چین ہوگی، چاہے دنیا دار بھی کرے گا روح بے چین ہے، اور نیکی کرے گا تو معروف ہے، روح کو چین آتا ہے۔ نے لکھا ہے، بڑی عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جب بھی پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کو پسینہ آ جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ منکر چیز ہے، اور پہلی دفعہ کوئی نماز پڑھے تو اس کو پسینہ نہیں آئے گا، جیسے رشوت ہے، کوئی آدمی پہلی دفعہ رشوت لیتا ہے، بڑی مشکل سے لے گا اور خجالت کرے گا، اور اس کا دل بھی منہ سے بھی نہیں کہہ سکے گا یار خدا کو بعد منہ مانگ کے بھی لے گا،
فطرت خراب کر لے گا یوں کر دوں گا وہ کرتا ہے۔ اب پہلی دفعہ خجالت محسوس کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ آپ کی روح سے کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور پہلی دفعہ کو مسجد نماز پڑھنے جائے تو اس کو محسوس ہوگا پسینہ آ گئی۔ ہاں نماز نہ آتی ہو تو اس کو خجالت ہو سکتی ہے، مجھے آتی نہیں تو میں کبھی آیا نہیں مسجد، لیکن اس کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یار میں نے یہ کیا کیا۔ تو فرمایا کہ پہلی دفعہ جب گناہ کرتا ہے آدمی تو شروع میں اس گناہ کی وجہ سے اس پر جو خجالت اور ندامت کی کیفیت دلیل ہے کہ اس کی روح کو پسند نہیں، نیکی کرے تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوگا۔ تو دنیا کا بھی نقصان ہے اس میں، دنیا کے رات بھی نہیں ملتی اس کو۔ تو اس لیے تقویٰ اور للہیت جو ہے اخلاص نیت سے تعلق رکھتا ہے، اور عمل میں تقویٰ للہیت، یہ دو چیزیں ہوں پھر آپ جہاں بھی بیٹھیں، جنگل میں بیٹھیں، آبادی میں بیٹھیں، جہاں بھی ہیں اللہ کے پیارے ہیں، قیامت کے دن پیاروں میں شامل ہوا۔ یہ نہیں لکھا ہے آپ کے ساتھ کون سے ملک کے ہو، شناختی کارڈ کس محلے کا ہے، شہر کو کچھ نہیں، وہاں مرتے ہی یہ سب شناختیں ختم، وہاں سب الگ نظام ہے، وہاں کا اس سے دنیا کے کہاں سے تم آئے ہو اس کا کوئی نظام نہیں، ہاں کیا لے کر آئے ہو یہ چلو چاہے دے دو۔